آپ میں سے کون اس قابل ہے جو خود اپنی ماں کو یا باپ کو غسل دے سکتے ہیں؟ ابھی میں آپ کو طریقہ سکھاؤں گا غسل کس طرح میت کو دیا جاتا ہے، اور کاش ہم اس رواج کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اگر کسی کے والدہ کا انتقال ہو جائے تو وہ ڈھونڈتی پھریں کہ اس عورت کو بلا لاؤ جو غسل دیتی ہے۔ اس کو کیوں بلا لاؤ؟ بیٹیوں کو کیا ہے، وہ کیوں نہیں دے سکتی؟ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو اس مرد کو بلا لاؤ جی جو غسل دیتا ہے، بیٹوں کو بھئی کیا ہے، وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس ہم نے رواج اور رسم کو ختم کرنا ہے۔ خود بیٹیاں اپنی ماں کو غسل دیں، خود بیٹا اپنے باپ کو غسل دے۔ جتنے اچھے طریقے سے اولاد محبت اور پیار کے ساتھ دے سکتی ہے، یہ معاملہ کر سکتی ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ابھی میں طریقہ آپ کو سکھاؤں گا، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس تختے یا پھٹے پر آپ نے غسل دینا ہے اس کو آپ نے مناسب جگہ پر رکھ لینا ہے، جیسے آپ کو جس طرح آسانی ہو اس طرح آپ اس کو رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دھونی دینی ہے۔ دھونی دینا کوئی فرض واجب یا لازم نہیں ہے، ایک اچھی چیز ہے اگر دینے کے لیے سامان آپ کے پاس میسر ہو، جیسے اگربتی، لبان، اس طرح کی خوشبو والی کوئی بھی چیز جو سلگائی جاتی ہے، اگر میسر ہے تو اس سے 3 بار 5 بار 7 بار تا تعداد میں آپ نے دھونی دے لینی ہے۔ اگر نہیں دیتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر وہ چارپائی جو میت والی ہوگی وہ قریب رکھ لینی ہے، اور پھر میت کو آپ نے اٹھا کے اس تختے یا پھٹے پر آپ نے لٹانا ہے، اور ایک آپ نے چادر پکڑ لینی ہے۔ چادر آپ رنگین پکڑ لیں، موٹی پکڑ لیں، یہ زیادہ اچھا ہے، یعنی ایسی چادر آپ نے لینی ہے کہ جس میں سے اس کا بدن نظر نہ آئے، کیونکہ جب اوپر پانی بھی ڈالیں گے تو وہ اگر چادر، بعض دفعہ کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ گیلا ہونے کی وجہ سے بدن نظر آنے لگ جاتا ہے، تو وہ اس طرح کا کپڑا اور اس طرح کی چادر ہو کہ پانی اوپر پڑنے کی وجہ سے بھی نیچے سے سطر نظر نہ آئے، بدن نظر نہ آئے، اس طرح کی آپ نے چادر لے لینی ہے، جس سے ہم جو پردے کے مقامات ہیں، پردے کا حصہ ہے بدن کا، وہ ہم نے چھپانا ہے۔ وہ چادر ہم نے اوپر ڈالنی ہے، اور بدن کے باقی کپڑے جو ہیں وہ بدن سے جدا کر لینے۔ اگر آسانی سے اتارنا ممکن ہے تو اتار لیں، ورنہ پھر جس جگہ سلائی لگی ہے وہاں سے کاٹ کے آپ اتار لیں۔ اس طرح اپنے کپڑے جدا کر لینے، اور اس کپڑے سے جو پردے والے مقامات ہیں ان کو ہم نے چھپا دینا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کرنا ہے کہ ہاتھوں پر دستانے یا کوئی کپڑا موٹا چڑھا کے ہاتھوں پر الٹے ہاتھ سے ہم نے استنجا کروانا ہے۔ چادر جو اوپر پردے کے لیے ڈالی ہوگی اس کے اندر سے ہی ہاتھ ڈال کے ہم نے دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے۔ اگر کوئی مددگار ساتھ موجود ہے تو وہ پانی ڈالے اور آپ الٹے ہاتھ سے استنجا کروائیں۔ تو اس طرح آپ نے چادر کے اندر سے ہی استنجا کرنا ہے۔ کپڑا یا پھر جو دستانے وغیرہ ہیں ان کو چڑھائے بغیر استنجا نہیں کروانا، وہ چڑھا کے پھر آپ نے استنجا کروانا ہے۔ اس طرح استنجا کروائیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ مکمل جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے نا، اس طرح وضو کرنا ہے، یعنی اس میں نماز کے جو وہ وضو کے جو 4 فرض ادا کیے جاتے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ کر لیں، روئی لے لیں، روئی لے کے آپ دانتوں کو اچھے طریقے سے، یعنی روئی بھگو کے گیلی کر کے دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کر دیں، مسوڑوں کو اچھے طریقے سے صاف کر دیں، ناک کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، کانوں کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، اور پھر جس جگہ پر آپ کو لگتا ہے کہ پانی ڈالیں گے تو پانی اندر جا سکتا ہے، جیسے کانوں میں، ناک میں یا پھر منہ میں، تو وہاں پر آپ روئی رکھ دیں تاکہ بعد میں پانی نہ جائے، اور ان کو پہلے آپ گیلا کر کے اچھے طریقے سے صاف کر لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے وضو کرواتے ہیں نا، وہ والا آپ نے وضو کروانا ہے، یعنی کہ چہرہ مکمل اس میں آپ دھلوائیں گے، آپ نے چہرہ دھونا ہے، اور اس میں داڑھی بھی آ جائے گی، داڑھی کو بھی آپ دھو دیں، اور اگر داڑھی ہے تو مطلب کہ جیسے مرد کو غسل دے رہے ہیں تو داڑھی بھی آپ دھلوا دیں اس میں، اور کوہنیوں سمیت آپ نے دونوں بازو دھونے ہیں، سر کا مسح آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونے ہیں، اور سر کے بال، داڑھی کے بال بھی آپ نے اس وقت دھو لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ سر کے بال ہیں تو سر کے بال دھونے ہیں، اس طرح عورتوں کے ہیں، مردوں کے، اور داڑھی کے بال ہیں مردوں کے جیسے تو وہ بھی آپ نے ساتھ اسی وقت دھو لینے۔ صابن وغیرہ آپ استعمال کرنا چاہیں، لگانا چاہیں تو وہ آپ لگا کے اچھے طریقے سے آپ نے دھو لینے۔ اب اتنا کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ میت کو آپ نے لیفٹ سائڈ پہ لٹانا ہے، الٹی کروٹ پہ، الٹی سائڈ نیچے کر کے آپ نے لٹانی ہے، رائٹ سائڈ جو ہوگی وہ اوپر آ جائے گی۔ اس طرح آپ نے ان کو سہارا دے کے نرمی کے ساتھ لٹانا ہے، کیونکہ جب آپ غسل دے رہے ہوں گے تو مثال کے طور پر اگر لیڈیز کو دے رہے ہیں تو 1-2 لیڈیز مدد کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گی، کوئی نہ کوئی، کم از کم ایک تو ہوگی، اور مرد دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اس طرح ہوں گے۔ تو آپ نے سہارا دے کے اس طرح رائٹ سائڈ اوپر کر کے لیفٹ سائڈ نیچے کر کے لٹانا ہے، اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پورے بدن پر آپ نے پانی بہانا ہے۔ اور پانی کے بارے میں یہ بات میں سٹارٹ میں بولنا بھول گیا کہ آپ نے پانی جو ہے اگر آپ کو میسر ہو تو بیری کے پتے پانی میں آپ نے ڈال لینے، اور ان کو آپ نے گرم کرنا ہے، یعنی ایسا پانی اس میں بیری کے پتے ڈالے ہوں، تو اگر یہ دستیاب ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس پانی سے آپ اس کو غسل دیں، اس طرح پانی یہ بہائیں۔ اگر بالفرض نہیں ہے بیری کے پتوں والا پانی تو نارمل جو گرم پانی ہوتا ہے، نیم گرم تھوڑا سا، وہ اگر آپ کے پاس ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ بیری کے پتوں والا آپ پانی لے لیں۔ اب یہ پانی آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل پورے بدن پہ یوں کر کے
بہانا ہے پھر آپ صابن وغیرہ اگر لگانا چاہیں تو وہ لگا لیں، صابن وغیرہ مکمل نیچے تک، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل، اور پھر اوپر اس طرح سارا پانی بہا دیں۔ پھر اسی طرح کروٹ چینج کر دیں، رائٹ سائڈ نیچے چلی جائے گی اور لیفٹ اوپر آ جائے گی، پھر سر سے لے کر پاؤں تک مکمل اس طرح پانی بہا دیں، اور پھر صابن وغیرہ لگا کے تو اس طرح دوبارہ اوپر سے پانی بہا دیں۔ اس طرح کر کے آپ نے اوپر سے پھر بیری کے پتوں والا پانی ہے یا ویسے جس پانی سے آپ غسل دے رہے ہیں گرم پانی ہے، تو وہ آپ نے سر سے پاؤں تک مکمل بہا دینا ہے۔ اس طرح یہ مکمل کر لینا ہے، پھر دوبارہ سے آپ نے سیدھا لٹا دینا ہے، اور پھر آپ نے پیچھے سے سہارا دے کے تھوڑا سا میت کو اوپر کی طرف کرنا ہے، اٹھانا ہے سہارا دے کے تھوڑا سا۔ یہ سر والا حصہ جب آپ اوپر کی طرف بلند کریں گے، پھر آپ نے یہاں پر ہاتھ پھیرنا ہے یوں کر کے پیٹ پر، کہ اگر کوئی چیز ہے پیشاب پخانہ وغیرہ کچھ بھی ہے تو وہ نکل جائے گا، اگر کچھ نکلے تو آپ نے پانی نارمل بہا دینا ہے، دوبارہ سے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نارمل دیکھنا ہے، اگر کچھ نکلے تو پانی بہا دینا ہے۔ اتنا کر لینا ہے۔ لاسٹ پہ آپ نے خوشبو والا پانی، کافور ملا ہوا پانی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ آپ نے بہا دینا ہے، اگر نہیں ہے تو نارمل جیسے بیری کے پتوں والا پانی ہے ویسے ہی پورے بدن پہ ایک بار اس طرح پانی بہا دیں۔ اگر کافور والا ہو، خوشبو والا ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، وہ آپ نے پورے بدن پہ بہا لینا ہے، تو یہ آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر باری آتی ہے کفن پہنانے کی۔ تو جتنا میں نے بتایا ہے اگر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے تو اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں۔ میری ویڈیو سیو کرنے کی پرابلم چل رہی ہے تو اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو ری پوسٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے جا کر، یا پھر وڈمیٹ سے جا کر آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر آپ بولیں گے تو کفن پہنانے پر، مرد کو کیسے کفن پہناتے ہیں، عورت کو کیسے کفن پہناتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دوں گا، اور ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے، اور کون کون حضرات ایسے ہیں کہ جو خود جنہوں نے غسل دیا ہے یا انشاءاللہ وہ دیں گے، ان کا ارادہ ہے، اور کفن پہنانے کے بارے میں اگر آپ مجھے بولیں گے تو انشاءاللہ میں ویڈیو بنا دوں گا۔